الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے موضوع پر کلام چل رہا تھا، اور اس کے ضمن میں ہم نے بات آپ کو عرض کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کاملہ اسی وقت ممکن ہے کہ جب ہم شرعی احکام کو جانیں، وہ شرعی احکام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے براہ راست بیان فرمائے، کیونکہ کچھ احکام تو ایسے ہیں جو قرآن میں موجود ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بیان فرمایا، تو وہ ہم کہیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآنی احکام ذکر کر رہے ہیں۔ لیکن بعض احکام ایسے ہوں گے جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، اگرچہ ان کا تذکرہ قرآن میں بھی ہو یا ان کا اجمالی بیان، مختصر بیان قرآن میں بھی ہو، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم الفاظ قرآن سے ہٹ کر اپنے الفاظ میں کوئی حکم بیان فرماتے ہیں تو پھر اسے ہم منسوب کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ اور ان احکام میں بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جن کے بارے میں براہ راست قرآن پاک میں کلام نہیں کیا گیا ہے، تو اس لیے ضروری ہوا کہ نہ صرف ہم قرآنی احکام کو جانیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں مختلف مقامات پر مختلف اوقات میں جو احکام ذکر فرمائے ان کو بھی جانا جائے، تاکہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ان دونوں پر عمل پیرا ہونا ممکن ہو سکے۔ اور یہ جو اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، ان لوگوں کی جو تم میں حکم والے ہیں، یعنی فقہا وغیرہ موجود ہیں، ان کا کہنا ماننا بھی ہم پر لازم ہوتا ہے۔ وہ پھر ایک شعبہ بنتا ہے کہ پھر بعض احکام ایسے ہوتے ہیں جو براہ راست قرآن میں نہیں ہیں، حدیث میں نہیں ہیں، یعنی اس طرح کے انسان قرآن و حدیث کو پڑھ کے براہ راست اور انتہائی آسانی سے ان تک پہنچ سکے، بلکہ پھر یہ فقہائے کرام کا کام ہوتا ہے کہ بہت سارے احکام کی وضاحت کرتے ہیں اور تغیر زمانہ کے اعتبار سے، نئے پیدا ہونے والے مسائل کے اعتبار سے وہ جائز اور ناجائز کا تعین کرتے ہیں، تو پھر بہت سارے احکام ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو فقہا کی طرف منسوب ہوتے ہیں۔ لیکن ابھی ہماری گفتگو اطاعت رسول کے سلسلے میں ہے، اور اس میں بھی ہماری بات چل رہی تھی کہ ظلم جو ہے وہ چاہے انسانوں پہ ہو چاہے جانوروں پر ہو، اور یہ منع ہے، اور خصوصاً آگ میں جلا دینے کا جو عذاب ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہی زیبا ہے۔ اگرچہ آگ میں جلانا جائز ہے، مطلب ہمیں نہیں، جو حاکم اسلام ہے اگر وہ سمجھتا ہے کہ کوئی ایسا فتنہ پیدا ہو گیا ہے، کچھ ایسے فتنہ باز لوگ ہیں کہ اگر ان کو قید میں رکھا جائے تب بھی فتنہ، ان کو زندہ چھوڑ دیا جائے تب بھی فتنہ، تو وہ ایسا کوئی عذاب دے سکتے ہیں، یعنی سختی کر سکتے ہیں۔ لیکن جو جانوروں وغیرہ کا معاملہ ہے وہ تو عام انسان بھی کر سکتا ہے، لیکن اس میں بھی بہتر یہ ہوتا ہے کہ جلایا نہ جائے بلکہ کوئی اور طریقہ اختیار کر لیا جائے۔ اس لیے آپ کو بتایا تھا کہ گرم پانی ڈالنا بھی مناسب نہیں ہوتا، کہ جیسے چوہے وغیرہ کو مارنے کے لیے بعض اوقات کھولتا ہوا پانی اس پر ڈال دیتے ہیں تو وہ مر جاتا ہے، تو یہ ذرا مناسب نہیں ہے، اور طریقے اختیار کر لینے چاہیے، جیسے چھرے والی بندوق سے مار دیا، یا زہریلی دوا ڈال دی تو اس سے مر گیا، یا جانوروں پہ ویسے ہی جو دوا چھڑک دی جاتی ہے پاؤڈر فارم میں ہو یا لیکوڈ فارم میں ہو تو اس سے جانور مر جاتے ہیں، یہ زیادہ بہتر اور انسب ہے۔ اسی ضمن میں ایک اور حدیث دیکھیے کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، آپ اپنی کسی حاجت کے لیے تشریف لے گئے تو ہم نے ایک سرخ پرندہ دیکھا جو چڑیا کی طرح تھا، چھوٹا سا سرخ پرندہ تھا، اس کے ساتھ اس کے 2 بچے تھے، تو ہم نے ان بچوں کو اٹھا لیا، یعنی گھونسلے میں تھے، ہم نے اٹھا لیا، تو وہ پرندہ ان بچوں کے گرد منڈلانے لگا، اڑنے لگا تیزی کے ساتھ ہم پر ہی۔ اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس پرندے کو اس کے بچوں کی وجہ سے کس نے تکلیف میں مبتلا کیا ہے، اور پھر فرمایا کہ اسے اس کے بچے لوٹا دو، اور پھر ہم نے اس کو لوٹایا۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ اور آپ نے چیونٹیوں کی ایک بستی دیکھی جس کو ہم نے جلا دیا تھا، تو آپ نے پوچھا یہ بستی کس نے جلائی ہے؟ ہم نے جواب دیا رسول اللہ ہم نے، تو آپ نے فرمایا کہ آگ کا عذاب دینا تو آگ کے رب کو ہی سزاوار ہے،
یعنی اللہ کے ہی لائق ہے، اس کی شان کے لائق ہے کہ وہ آگ کا عذاب دے۔ تو اس میں دو چیزوں کا ذکر ہے، ایک تو دیکھیں کہ ایک چھوٹا سا پرندہ تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تکلیف کو محسوس کیا۔ یہ بڑا کمال ہوتا ہے ایک لیڈر کا، ایک رہنما کا، ایک حاکم کا، کہ وہ اپنی رعایا کو، چاہے اس کی رعایا میں انسان ہوں یا جانور ہوں، یاد رکھیں کہ جب کوئی حاکم بنتا ہے تو جانور بھی اس کی رعایا میں شامل ہوتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، اگر نہر فرات کے کنارے ایک کتا بھی بھوکا پیاسا رہ گیا تو عمر سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تو اس لیے جو ہمارے ملک میں جانور ہوتے ہیں ان کا خیال رکھنا بھی براہ راست پہلے تو گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے، پھر انسانیت کے ناطے یعنی ہمارے اندر جو انسانیت ہے وہ تو انسان نہیں ہے لیکن بہرحال تر ذکر ہیں، ان کا خیال رکھنا یہ ہماری پھر ذمہ داری بن جاتی ہے۔ اسی لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم کوئی جانور پالو تو اسے دن میں 70 مرتبہ دانہ پانی دکھاؤ، یعنی 70 مرتبہ کا مطلب ہے کثیر مرتبہ، یعنی اتنا اس کو دانہ پانی پیش کرو کہ بیچارہ بھوکا پیاسا تمہاری عدم توجہی کی بنا پر بھوکا پیاسا نہ رہ جائے۔ تو پھر جو عام جانور ہوتے ہیں جن بیچاروں کا براہ راست کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہوتا، جیسے گلی کے کتے ہیں، یہ چڑیاں وغیرہ ہیں، آوارہ گرد کبوتر ہوتے ہیں جس کو جنگلی کبوتر بھی کہہ دیتے ہیں، چیلے ہیں، کوے ہیں، تو ہمارے ہاں ہوتا رہتا ہے ایسا، جب سخت گرمیاں ہوتی ہیں لوگ پانی کے کنڈے رکھ دیتے ہیں، پھر فٹ پاتھوں پہ گراؤنڈز وغیرہ کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ باجرہ یا گندم کے دانے بکھیر دیتے ہیں تو وہ کبوتر اتر آتے ہیں، بیچارے وہ کھا پی لیتے ہیں اور اس طرح ان کا گزارا ہوتا ہے۔ یہ اچھی چیز ہے اور ایسا ہونا چاہیے۔ مجھے کسی نے ایک پکچر بھیجی تھی جس میں ایک اخباری کٹنگ تھی کہ کوئی ایک افریقہ کے اندر ایک شخص ہے کہ ایک ایسے علاقے میں رہتا ہے جہاں جنگل میں بہت زیادہ قحط سالی رہتی ہے اور جنگلی جانور پانی کے لیے تڑپتے رہتے ہیں، تو وہ ٹینکر بھر کے اپنے علاقے سے وہاں سنسان علاقوں میں لے جاتا ہے اور پھر وہ پانی بہاتا ہے، یعنی گڑھے ہوتے ہیں ان میں پانی ڈال دیتا ہے تو جنگلی جانور وہاں پر آ کر پانی پی لیتے ہیں۔ اور اس پہ لکھا تھا کہ وہ اب اتنے مانوس ہو چکے ہیں کہ جب اس کا ٹینکر دور سے آتا نظر آتا ہے تو بڑے بڑے جنگلی جانور بھی جمع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ مطلب ایک اچھا طریقہ کار ہے کہ انسان ذرا اپنے اطراف میں دوسروں کا بھی خیال کرے۔ تو جو جانور کا خیال کرے گا تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ وہ انسانوں کا بھی خیال کرے گا۔ لیکن ایسے بھی ہمیں لوگ نظر آئے ہیں کہ جو جانور کا خیال کرتے ہیں انسان کا نہیں کرتے ہیں۔ ایک گھر میں کتا پال لیں گے، اس کو ماہانہ کئی ہزار کا کھانا کھلا دیں گے، لیکن پڑوس میں ایک آدمی بھوکا پیاسا ہے، رشتہ داروں میں غریب ہیں، ان کو 5 روپے بھی نہیں دیں گے۔ یہ بھی ایک رویہ بہت غلط ہے۔ انسان پہلے ہیں، جانور بعد میں ہیں۔ اس طرح مسلمان پہلے ہے، غیر مسلم بعد میں ہے، قریبی رشتہ دار پہلے ہے، غیر رشتہ دار مسلمان بعد میں ہے۔ یہ ہمیشہ ذہن میں رکھیں، اس ترتیب کو اور ان ترجیحات کو اپنے ذہن میں رکھیں، ورنہ اگر آپ انسان تڑپ رہا ہے جانور کو کھلا دیا اور مسلمان تڑپ رہا ہے غیر مسلم کو دیا، رشتہ دار بیچارہ تنگ دست ہے غیر رشتہ دار کو دیا، تو اس پر بھی آخرت میں سوال کیا جائے گا کہ ایسا کیوں کیا کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی نے دوسرے پر ترجیح دی تھی تو آپ نے ترجیح دینے میں، کسی کو فوقیت دینے میں ترتیب کا لحاظ کیوں نہیں کیا۔ یہ بھی ایک بہت زیادہ ضروری چیز ہے، اس پہ توجہ کرنی چاہیے۔ تو اب ذرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے، ایک چھوٹے سا پرندہ ہے، وہ پریشان نظر آیا تو فوراً سرکار سمجھ گئے کہ اس کے بچوں کو یا اس کے انڈوں کو پریشان کیا گیا ہے۔ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پرندے کو اس کے بچوں کی وجہ سے کس نے تکلیف میں مبتلا کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ شاید یہ دو صورتیں ہو سکتی ہیں، تو سرکار دیکھ گئے تھے کہ اس کے بچے ہیں تو اس لیے، یا پھر اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی آپ کو بتا دیا کہ اس کے بچے اٹھائے گئے، اس لیے انڈے نہیں فرمایا، بچے فرمایا۔ تو اس لیے یہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے کہ جو بڑا آدمی ہوتا ہے، لیڈر ہوتا ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ لوگوں پر فوقیت دیتا ہے اور مقام عزت پر بٹھا دیتا ہے، اسے اپنے نیچے والوں سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ اس حدیث میں بھی درس ملا کہ دوسرے کی تکلیف کو محسوس کریں، یہ بہت ہی ضروری ہے۔ اور خصوصی طور پہ جو بیان کرنے والے ہیں، تبلیغ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، یا تحریر کرنے والے ہیں جو کالمز لکھتے ہیں یا کتابیں لکھتے ہیں یا حساس موضوعات پر قلم اٹھاتے ہیں، وہ اگر اپنے گفتگو میں، اپنے قلم میں درد محسوس کرنا چاہیں تو پہلے، یعنی درد پیدا کرنا چاہیں تو پہلے درد محسوس کرنا سیکھیں۔ اور اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم جیسے کوئی خبر سنتے ہیں جی فلاں کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، تو آپ چشم تصور میں لے کر آئیں کہ اس وقت اس کے گھر والوں پر کیا کیفیت ہوگی۔ اگر گھر کا واحد کفیل تھا، 3-4 بچے تھے، بیوی ہے، بوڑھے ماں باپ ہیں، تو ایک دم سہارا چھن جائے
تو انہیں کتنی اذیت اور تکلیف ہوگی، کس قسم کے خدشات میں وہ مبتلا ہوں گے کہ پہلے شام کو انتظار ہوگا بھئی ابھی آنے والے ہیں، پھر آ جاتا ہے گھر میں جب کوئی آدمی تو سارے خوش ہو جاتے ہیں، بیٹھتے ہیں، اور اب بار بار دروازے پر نگاہ اٹھتی ہے لیکن مایوس لوٹ آتی ہے، اور جب یہ یقین حاصل ہو جاتا ہے کہ اب وہ کبھی نہیں آئے گا تو پھر جو دل دہلتا ہے اور ڈوبنا شروع کرتا ہے دل، خصوصاً بڑوں کا جن کو شعور حاصل ہے، بچے تو پھر کبھی کھیل کود میں لگ جاتے ہیں، تو ان تکلیفوں کو جب ہم محسوس کریں گے تو پھر اب اس کو جب آپ قلم کے ذریعے صفحہ قرطاس پہ لکھیں گے، صفحے پہ لکھیں گے تو پھر ہمیں اس میں ایک درد ہوگا۔ اسی طریقے سے فوراً یوں آدمی سوچے کہ اگر یہ میرے گھر والوں کے ساتھ ہوتا تو کیا ہوتا، تو جیسے آپ ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں گھر والے رو رہے ہیں، بیچارے پریشان ہیں، یہ تو اب چشمِ تصور میں اپنے گھر والوں کی صورتیں لے آئیں کہ اگر میں مر جاتا ہوں تو کیا اسی طرح میرے گھر والے پریشان ہوں گے اور کتنی تکلیف ہوگی، تو پھر ایک دم دل میں احساس شروع ہوگا، درد شروع ہوگا۔ اسی طرح ہر خبر کے اوپر اگر انسان درد پیدا کرنا شروع کر دے تو پھر اس کو بہت زیادہ احساس ہوگا، ہر چیز کا احساس شروع ہو جائے گا۔ لیکن یہ وہ نہ کریں کہ جو کمزور دل کے مالک ہیں، جو بہت زیادہ اپنے اوپر ٹینشن لے لیتے ہیں، جو پہلے وسوسے کا شکار ہیں، تو وہ ایسا نہ ہو کہ خدا نخواستہ بہت ہی ذہنی دباؤ کا شکار ہو جائے۔ جو ذہنی طور پہ صحت مند حضرات ہیں اور دل غفلت کی طرف ہے، یا پھر ہم کسی کا احساس نہیں کرتے ہیں، بس ہمیں ملنا چاہیے، ہمیں کھانا مل رہا ہے، پینا مل رہا ہے، کپڑے مل رہے ہیں، جاب اچھی ہے، گھر میں لڑائی جھگڑا نہیں ہے، تو اب ہمیں کسی کی کیا پرواہ، اور جب ہمیں کچھ ہے تو اس کا مطلب ہے ساری دنیا میں پریشانی ہے، ہمیں کچھ نہیں ہے تو ساری دنیا میں خوشحال نظر آتی ہے۔ یہ ایک غلط چیز ہوتی ہے۔ اگر ہم خوش ہیں تو ضروری نہیں کہ پڑوسی بھی خوش ہے، اگر ہم غم میں ہیں تو ضروری نہیں کہ سب غم میں، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہمیں سب کچھ مل رہا ہوتا ہے تو پوری دنیا کو مل رہا ہے، اور ہمیں نہیں مل رہا تو پھر ہمیں درد پیدا ہوتا ہے اور احساس ہوتا ہے کہ واقعی شاید بہت سے لوگ اس طرح مبتلا ہیں۔ تو کمال یہی ہے کہ انسان کو اللہ نے عافیت میں رکھا ہو اور وہ دوسروں کے غم کو محسوس کر رہا ہو، اور صرف احساس غم کافی نہیں ہے، اس کے لیے پھر تھوڑا سا آگے بڑھ کر جتنا اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی ہے ہم کسی کی مدد کریں۔ جیسے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو پوری کائنات کے مالک ہیں، شرعی احکام کے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس میں بہت زیادہ اختیار سے نوازا ہے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تو صحابہ کرام پر فوراً وہ اس کو اپنے اوپر نافذ کیا کرتے تھے، ہم پر بھی نافذ ہوتا ہے، لیکن وہ ان کی ایک الگ ہی شان تھی صحابہ کرام کی کہ وہ انتظار کرتے تھے کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے کوئی حکم نکلے اور ہم اس کو بجا لا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے درجات کی بلندی کا سامان کریں۔ ہم تو گھبراتے ہیں کہ کوئی حکم ہمیں پتہ نہ چلے، کیونکہ پھر ہمیں عمل کرنا پڑ جائے گا۔ صحابہ کرام حکم کا انتظار کیا کرتے تھے تاکہ ہم عمل کریں۔ تو بہرحال ہمیں بھی اس حدیث سے درس حاصل کرنا چاہیے۔ ہمارے بہت سے، میں نے پہلے بھی آپ کو سمجھایا تھا کہ گھر میں جانور رکھ لیتے ہیں اور ان کی صحیح دیکھ بھال نہیں کرتے ہیں، نہ کھانا دے رہے ہیں، نہ پانی دے رہے ہیں، پرندے بیچارے پیاسے ہیں۔ گرمیوں کے اندر ہم نے دیکھا ہے، یہ جو میرا عام مشاہدہ ہے، جیسے طوطے پالے ہوئے آسٹریلین طوطے ہوتے ہیں، عموماً پنجرے میں رکھے ہوتے ہیں، اب یہ خیال نہیں کرتے کہ ان کا دانہ ختم ہو گیا اور پانی۔ بعض اوقات تو بیچارے وہ بالکل قریب المرگ ہوتے ہیں، جا کر دیکھیں تو نہ دانہ ہے اس میں، ایک قطرہ ان کی اس میں کٹوری میں، نہ پانی رکھا ہوا۔ پھر کسی کی نظر پڑ جاتی ہے، ارے بھائی دانہ تو ڈال دو، ارے بھائی پانی تو ڈال دو، پھر وہ دانہ پانی ڈالتے ہیں اور وہ طوطے ایسے اس پہ ٹوٹ پڑتے ہیں کہ جیسے ہم لوگ شادی ہال کے اندر کھانا کھلتا ہے تو اس پہ ٹوٹ پڑتے ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ بے حسی بہت زیادہ ہے۔ ایسے گھر میں بعضوں نے بکری پال لی ہے یا بلی پال لی، کھانا پینا دے نہیں رہے، یہ بالکل غلط طریقہ کار ہے۔ بڑوں کو اس پر توجہ کرنی چاہیے، اور اگر بڑے ایسے ہیں غفلت کا شکار ہیں تو ان کو احساس کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے پھر محلے کے اندر ہے کوئی کتے کو مار رہا ہے، کوئی بلی کو مار رہا ہے، منع کرنا چاہیے پیار محبت کے ساتھ، اور یوں ہی پھر اپنے احساس کو وسیع کر کے اپنے جو انسان مسلمان بھائی بہن ہیں ان کے اوپر بھی توجہ کرنی چاہیے کہ وہ ان کی پریشانی بہرحال ایک جانور کی پریشانی سے بہت زیادہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جانور کو اس طرح بنایا ہے کہ اس کے لیے غیب سے روزی کا سامان کر دیا ہے۔ اگر آپ اور میں اسے پنجرے میں بند کر کے رکھیں تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے، وہ پھر ہماری ٹوٹل ذمہ داری ہے، ورنہ آپ چھوڑ دیں۔ ہزار بلکہ میں کہتا ہوں کروڑوں جانور ایسے ہیں جو آزاد گھوم رہے ہیں، انہیں نہ آپ دانہ پانی ڈالتے ہیں نہ میں ڈالتا ہوں، انہیں براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ دے رہا ہے، ان کے لیے چیزیں پیدا کر دیتا ہے، وہ کھا پی لیتے ہیں۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے کسب کا مکلف بنایا ہے، وہ خود حاصل کرے،
تو اس کے لیے پھر یہ یا تو وہ خود کرے گا، خود نہیں ملے تو ہمیں مکلف بنایا کہ اپنے بھائی کا خیال کریں۔ تو اس لیے ہمیں جانوروں کے ساتھ ساتھ انسانوں پر بھی خصوصی توجہ کرنی چاہیے۔ ایک اور پھر اگلی جو بات انہوں نے کہی کہ آپ نے چیونٹیوں کی ایک بستی دیکھی جس کو ہم نے جلا دیا تھا۔ اب یقینی سی بات ہے کہ یہ جو صحرا وغیرہ کے اندر آپ نے اگر ڈاکومنٹریز دیکھی ہوں، جنگلوں کے اندر جو اور صحرا میں چیونٹیاں ہوتی ہیں، بلکہ ان کو ہم اس کو چیونٹے کہتے ہیں، جو عموماً طور پہ 1-1 انچ لمبی چیونٹیاں یا چیونٹے، اور اتنے خطرناک ایک دفعہ کاٹ لیں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے زہر بھر دیا اس حصے میں، اور کئی دن تک جلن محسوس ہوتی رہتی ہے۔ تو وہ اور یہ پھر ایک بستی کے اندر لاکھوں کی تعداد میں ہوتے ہیں، اور جیسے ایک بل ہے چھوٹا سا تو اس کے اطراف میں ایک بہت بڑے ایریا میں پھیلے ہوتے ہیں۔ اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ ان کی چونکہ حس بہت تیز ہوتی ہے، آپ کو کہیں پہ کھانا کھا رہے ہیں اس کی خوشبو پہنچ گئی یا انسانی خون کی گرمی کا احساس، تو یہ آ کے کاٹ لیتے ہیں۔ تو یہ یوں ہوا ہوگا کہ کوئی بستی ہوگی اور خوف ہوگا اگر ہم یہاں پہ پڑاؤ ڈالیں گے، آرام کریں گے اور ایک بھی چونٹی آ گئی تو اگر یہ کسی جانور کو چمڑ جائیں تو اس کو ختم کرنے میں ان کو بس چند منٹ ہی لگتے ہیں، ایک دم اس کو کھا جاتے ہیں۔ اگر آپ نے دیکھی ہوں ڈاکومنٹریز تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اور انسان کا معاملہ یہ ہوگا کہ جب یہ اپنے دانت گاڑیں گے تو ایک تو تکلیف اور اذیت، اور اتنے سارے گاڑیں گے تو پورے جسم میں زہر پھیل جائے گا تو انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ اس وجہ سے چونکہ یہ انتہائی خطرناک بستی تھی تو اب پہلے دور میں تو کوئی ایسا تو انتظام تھا نہیں کہ کوئی دوا چھڑک دی جائے، کوئی اسپرے وغیرہ کر دیا جائے، تو یہی ایک حل نظر آیا کہ ان کو جلا دیا جائے تاکہ ان کے ایذا سے انسان محفوظ رہ سکے۔ لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ناپسند فرمایا کہ یہ آگ کا عذاب نہ دیں، کسی اور طریقے سے ان کو ختم کریں اگر یہ ایذا دے رہے ہیں تو۔ اور یہ جلانا اگر فی نفسی ہی بہت ہی کوئی بڑا گناہ ہوتا معاذ اللہ یا قابل سزا جرم ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ضرور اس کی سزا مقرر فرماتے، لیکن آپ نے صرف تنبیہ فرما کے جو چھوڑا ہے، اشارہ ہے اس طرف کہ اگر کوئی حل اور نہیں ہے تو آگ میں جلایا جا سکتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ ایسا نہ کیا جائے کیونکہ آگ کا عذاب اللہ ہی دیتا ہے، یہ اسی کی شان کے لائق ہے، بہتر نہیں ہے کہ آگ میں جلایا جائے۔ تو اس لیے سرکار نے منع فرمایا۔ تو ہمیں بھی دیکھنا چاہیے، غور کرنا چاہیے کہ اب تو اتنے ذرائع پیدا ہو گئے ہیں، اگر کوئی موذی جانور ہے، آپ کو کیڑا مکوڑا تنگ کرتا ہے تو پھر آپ اس کو جلائیں نہیں بلکہ دیگر متبادل ذرائع سے ختم کرنے کی کوشش کریں یا دور کرنے کی کوشش کریں۔ اور پھر ضمناً یہاں پر وہی میں بات کا اعادہ کروں گا کہ آج کل یہ ایک وبا چل گئی ہے تیزاب سے جلا دینے کی، آگ پیٹرول چھڑک کے آگ سے جلا دینے کی۔ تو جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم چیونٹیوں کے لیے یہ درد رکھتے ہیں تو انسانوں کے لیے کتنا ہوگا، اس پہ توجہ کریں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔